بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نیزل الرجی یعنی الرجک رانائٹس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ بہت کامن بیماری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی الرجی کی بیماریاں ہیں اس میں سب سے کامن جو بیماری ہے وہ یہ نیزل الرجی یا الرجک رانائٹس ہے۔ تقریباً ہر 100 میں سے 20-25 بندے اس بیماری میں مبتلا ہیں یا اس سے متاثر ہیں، اور عام طور پہ یہ ینگ لوگوں میں بہت زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اب یہ الرجک رانائٹس یا نیزل الرجی یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، لیکن اس میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیزل الرجی کیوں ہوتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہوا میں ہماری ہوتی ہیں جب ہم گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں یا باہر پھر رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح گھروں کے اندر ہاؤس ڈسٹ یا جو گرد و غبار ہوتی ہے اور اس کے اندر خاص قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو عام آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسے ہاؤس ڈسٹ کہتے ہیں۔ یا کسی نے گھر میں کتے بلیاں رکھے ہوں، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ پھولوں کے اوپر پولنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، تو وہ جب ہوا میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو الرجنز کہتے ہیں۔ یہ الرجنز وہ لوگ جو سینسیٹیو ہوں، جن کو الرجی ہو ان کی وجہ سے، جب یہ انہیل کرتے ہیں، سانس کے ذریعے سے اندر لیتے ہیں، یہ الرجنز جاتے ہیں ان کے ناک میں، تو یہ ناک میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، یعنی سوجن ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی یہ ان الرجنز جو میں نے جن کا نام لیا، جس سے بھی الرجی ہوگی ان کو، تو جب یہ ان کے ناک میں جائیں گے تو اس کی وجہ سے الرجک رانائٹس کا اٹیک ہوگا، یعنی اس کے جو علامات ہیں وہ ان کو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جن کو الرجک رانائٹس کی بیماری ہے تو ان کو سمٹمز کیا ہوتے ہیں یا علامات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی سمٹم ناک میں الرجی ہوتی ہے، اور ناک میں ان کو سنیزنگ بہت زیادہ، چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور چھینکوں کے ساتھ ناک میں خارش ہوتی ہے، ناک میں بلاکیج ہوتی ہے، یعنی ناک بند ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو زکام لگا رہتا ہے اور وہ ناک سے پانی بہتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کے پیچھے بلغم گرتا ہے، اور یہ جو تالو ہے اس میں بھی خارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آنکھ کی بات کریں تو آنکھیں ان کی ریڈ ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، اور آنکھ میں بھی خارش ہوتی ہے، کان میں بھی خارش ہوتی ہے۔ تو اس سے مریض کی کوالٹی آف لائف کافی خراب ہوتی ہے اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب چھینکیں بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں اور بار بار وہ ناک کو پھر رگڑتے بھی ہیں کیونکہ وہ خارش ہوتی ہے اس میں، تو اس کی وجہ سے یہاں لائنیں ناک پہ پڑ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو آنکھ کے نیچے ان کے کالے کالے جو ہے سرکلز بن جاتے ہیں، اور ان کو الرجک شائنز کہتے ہیں۔ الرجک رانائٹس کی تشخیص ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ الرجک رانائٹس کا مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ چند سوالات کر کے، اور جسے ہسٹری کہتے ہیں، تو اس سے اس کی تشخیص وہ کر لے گا جس کو اس بیماری کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اور لیکن اس کے علاوہ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ الرجن یعنی کون سے الرجن کس چیز سے الرجی ہے، اس کے لیے پھر کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ناک میں سمیئر یعنی جو ناک میں پانی وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں بلڈ کے جو سیلز ہوتے ہیں ایوسینوفلز وہ زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں جن کو نیزل الرجی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ میں جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ سیلز دیکھے جاتے ہیں بلڈ میں، تو وہاں پہ بھی یہ جو ایوسینوفلز ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں۔ اس کے علاوہ ایک سکن پرک ٹیسٹ کہتے ہیں۔ سکن پرک ٹیسٹ میں یہ جو الرجنز ہیں جس سے بھی الرجی ہو تو وہ سکن میں رکھ کے پرک کر دیے جاتے ہیں، یعنی سکن میں دیے جاتے ہیں، بازو میں بھی دیے جا سکتے ہیں، بیک میں بھی دیے جا سکتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب الرجن کا انجیکشن جہاں پہ لگتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کی الرجی دیکھتے ہیں، اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں، تو ریڈنس ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ابھار آ جاتا ہے جن کو الرجی ہوتی ہے اس الرجن سے۔ تو یہ مختلف الرجنز ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں جسے سکن پرک ٹیسٹ کہتے ہیں، تو اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو الرجن ہے اس سے الرجی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خاص قسم کی اینٹی باڈیز بلڈ میں ان کی پائی جاتی ہیں
جن کو الرجی ہوتی ہے ان الرجن سے، اور اینٹی باڈیز کی مختلف ٹائپس ہیں، لیکن جو الرجی والی اینٹی باڈی ہے وہ IgE اینٹی باڈی کہتے ہیں، تو وہ بلڈ میں چیک کی جاتی ہے، اس کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں۔ تو اب اس کے تشخیص کے بعد علاج کی بات کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو الرجک رائنائٹس کی بیماری ہے، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہفتہ 10 دن دوائیاں استعمال کی جائیں یا کوئی انجیکشنز دیے جائیں تو اس سے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بیماری دمے کی طرح ہے، اور یہ دائمی بیماری ہے، اور یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مینیج کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے جو علامات ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم ذکر کریں تو 3-4 چیزیں اہم ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایک ہے پیشنٹ کی ایجوکیشن، یعنی مریض کی اپنی ایجوکیشن کہ وہ اپنی بیماری کو سمجھے، کیونکہ یہ دائمی بیماری ہے، بہت عرصے تک، لمبے عرصے تک یہ ساتھ رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ الرجک رائنائٹس کیا چیز ہے، مجھے کس چیز سے الرجی ہے، وہ جو الرجنز بتائے ہیں، ڈسٹ سے ہے، ڈسٹ مائٹ سے ہے، پولن سے ہے، تاکہ اس کو پھر ایوائڈ کیا جا سکے، اس سے پھر بچا جا سکے، ممکنہ حد تک ان سے بچا جا سکے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کے دوائیاں کون کون سی اویلیبل ہیں، کتنے عرصے کے لیے دوائیاں لینی ہوتی ہیں، تو یہ مریض کو اس کی ایجوکیشن لینی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے، کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، مختلف طریقوں سے ان کا وہ علم حاصل کرے۔ اب دوسری بات آتی ہے ایوائڈنس، یعنی ان چیزوں سے بچنا، جو بھی الرجی والی چیزیں ہیں، پولن ہے، ڈسٹ ہے، جس چیز سے الرجی ہو اس کو ایوائڈ کرنا، یہ علاج میں شامل ہے، چاہے کسی قسم کا علاج بھی بندہ کرا رہا ہو اس الرجک رائنائٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر دوائیوں کی بات آتی ہے۔ اب دوائیاں 2 قسم کی، ایک ایکیوٹ اٹیک کے لیے، جب اٹیک ہو جائے، بہت زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جائے، ناک بند ہو اور بہنا شروع ہو جائے، اور یہ اس کا الرجک رائنائٹس ہے، نیزل الرجی کا جب اٹیک ہو، تو اس صورت میں فوری طور پہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں تو اس میں اینٹی ہسٹامینز ایک دوائیاں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور 2 قسم کی ہیں، وہ ایک وہ ہیں جو کہ غنودگی کرتی ہیں، نیند لاتی ہیں، ایک بغیر نیند والی ہیں کہ نیند نہیں لاتی ہیں، جسے نان سیڈیٹنگ کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ سیڈیٹنگ آج کل استعمال کم کرتے ہیں کیونکہ اس میں نیند ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، اور جو دوسری ہوتی ہیں نان سیڈیٹنگ، وہ چونکہ دماغ تک نہیں پہنچتی، باقی باڈی میں اثر کرتی ہیں، تو اس لیے ان میں غنودگی نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایک گولی روزانہ کے حساب سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی دوائیاں آتی ہیں جو اینٹی ہسٹامینز ہیں، نان سیڈیٹنگ۔ اور دوسرا چونکہ ناک اس میں بند ہوتی ہے، جو ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے جسے نیزل کنجیشن کہتے ہیں، تو اسی لیے ڈی کنجسٹنٹ نیزل ڈراپس آتے ہیں، جو پچکاری استعمال کر لیں ناک میں تو اس سے پھر ناک کھل جاتی ہے، اسے نیزل ڈی کنجسٹنٹ کہتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ یہ اٹیک ہو ہی نہ اور یہ قابو میں رہے، جس طرح دمہ قابو میں ہوتا ہے، یہ الرجک رائنائٹس یا یہ جو چھینکوں کی بیماری ہے، نیزل الرجی ہے، یہ قابو میں رہے، یعنی کنٹرول میں رہے، تو اس کے لیے ایک نیزل سٹیرائڈز استعمال ہوتے ہیں، انٹرا نیزل سٹیرائڈ، چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے، پچکاری سے ہوتی ہے، وہ ناک میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور وہ اگر شروع میں یعنی ناک میں یوں رکھ کے یہاں باہر کی طرف سپرے کیا جائے 1-2، اور اسی طرح دوسری طرف ناسٹرل میں 2 سپرے کر دیے جائیں، اور پھر سپرے کرنے کے بعد یہ جو ہے اس کو یوں دبایا جائے اور سانس نہ لیا جائے پیچھے، کیونکہ یہ دوائی جو ہے یہ تو ناک میں ہی دینی ہے، ناک میں ہی ضرورت ہے، تو اسی لیے ناک میں رہے گی تو وہ اثر کرے گی۔ تو یہ انٹرا نیزل سٹیرائڈ جو ہیں، اس سے یہ دمہ اس سے یہ جو نیزل الرجی ہے، الرجک رائنائٹس، یہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے، قابو میں آ جاتی ہے، کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اب شروع میں زیادہ یعنی 2 ناک میں سپرے لینے چاہیے، اور 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس کی ڈوز جو ہے مقدار کم کرنی چاہیے، پھر ایک سپرے ایک طرف ناک میں اور 1 سپرے دوسری طرف ناک میں اگر استعمال کیا جائے تو اس طرح یہ جو نیزل الرجی ہے، الرجک رائنائٹس ہے، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب جو دوسری ہے وہ گولیاں ہیں، اسے کہتے ہیں مونٹی لیوکاسٹ،
اور ظفر لیوکاسٹ. تو مونٹی لیوکاسٹ کی گولی ایک روزانہ کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے. تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ناک کے اندر سوجن اور یہ کنجشن اور ان چیزوں کو کم کرتی ہے، اور اس طرح پھر یہ الرجک رائنائٹس ہے، نیزل الرجی کے جو چھینکوں کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ایک اور ماڈرن ایک سمجھ لیں علاج ہے. جن لوگوں میں یہ علاج کامیاب ہو تو ان کو یہ بیماری جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہے. یہ اسے کہتے ہیں امیونو تھراپی. اب امیونو تھراپی میں کرتے کیا ہیں؟ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ وہی الرجن جس سے پہلے تو ٹیسٹ کیا، وہ سکن سے ٹیسٹ کر کے کہ کس چیز سے الرجی ہے. جب اس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس چیز سے الرجی ہے، مثال کے طور پہ پولن سے، پھولوں کے جو اوپر ہوتے ہیں پولن، اس سے الرجی ہے، تو پھر اسی چیز کے انجیکشنز سب کوٹینیس یعنی سکن کے نیچے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اسے امیونو تھراپی کہتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی بدن ہمارا شروع میں تو یہ الرجی ہوتی ہے، اس سے سینسٹیو ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اس کی ڈوز تھوڑی دے کے پھر آہستہ آہستہ بڑھائی جائے تو اس سے ہماری باڈی میں ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی ریئیکٹ نہیں کرتا، بگڑتا نہیں ہے ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے، تو ریئیکشن نہیں ہوتا. تو اس طرح پھر جو اصل میں بھی وہ الرجن جب یہ انہیل کرتے ہیں یہ مریض یا ان کے سانس کے ذریعے سے ناک میں آتے ہیں تو پھر ان کو اس وقت یہ الرجک رائنائٹس یا نیزل الرجی کا اٹیک نہیں ہوتا. تو یہ امیونو تھراپی سب لوگوں میں اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، پوری طرح بیماری نہیں جاتی، لیکن عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو 100 میں سے 70% لوگوں کو یہ افاقہ ہوتا ہے اور الرجی ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر سمرائز کیا جائے تو یہ الرجک رائنائٹس جس چیز سے الرجی ہو الرجن سے، تو اس کی وجہ سے ان کو چھینکیں، ناک بند ہونا، ناک بہنا، زکام ہونا، اور یہ خارش ناک میں، آنکھ میں اور کان میں، ان لوگوں میں یہ علامات ہوتی ہیں الرجک رائنائٹس کی. اور جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے وہ ایوسینوفلز ناک میں، بلڈ میں، اور بلڈ میں IgE اینٹی باڈیز چیک کیا جاتا ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں میں. اور دوسرا سکن پرک ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ جس چیز سے الرجی ہے اس کو دیتے ہیں سکن میں، اور پھر دیکھتے ہیں سکن میں اگر ریئیکشن ہوتا ہے، بلیب بنتا ہے، تھوڑا ابار بنتا ہے اور ریڈنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے الرجی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی الرجنز ہیں، یعنی جس سے الرجی ہوگی اس کو ایوائڈ کیا جائے، ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے بچا جائے. اور اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں، یعنی اینٹی ہسٹامینز ہیں جو ایکیوٹ فیز میں شروع میں جو اٹیک ہوتا ہے تو وہ والی استعمال کیے جائیں. اور اس کے علاوہ جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ انٹرا نیزل یعنی ناک کے اندر سٹیرائڈز کی جو پفس ہیں انٹرا نیزل وہ والے لیے جائیں. اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مونٹی لیوکاسٹ کی گولیاں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. اور بالکل اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو امیونو تھراپی یعنی اس الرجن جس سے الرجی ہوتی ہے اس کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، ڈوز تھوڑی دے کے پھر آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس سے ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، بدن کا ہمارا امیون سسٹم اس کو مان جاتا ہے. تو پھر یہ اصل میں جب الرجن آتے ہیں تو اس سے الرجی نہیں ہوتی ہے اور چھینکوں کی بیماری قابو میں آتی ہے زیادہ تر لوگوں میں. امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.